ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گناہ کرنے سے پہلے بس اتنا سوچ لینا، گناہ کتنا بھی چھوٹا ہو وہ نبی کو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے۔ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں کہ فرمایا بستر پہ جاؤ، بستر صاف کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں بستر صاف کروں؟ بستر میرا، میرے گھر کا کیوں صاف کروں؟ کوئی ماں بھی یہ تعلیم نہیں دیتی، کوئی پیر بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، کوئی استاد بھی یہ تعلیم نہیں دیتا، اور میرے نبی سے پہلے جو اور انبیاء تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ بستر پہ جاؤ تو بستر صاف کر لو۔ توجہ، بستر پہ جاؤ تو بستر صاف کر لو، اس لیے کہ بظاہر اس تعلیم کا تعلیمات نبویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر اس کا تعلق تعلیمات نبویہ کا مطلب کیا؟ گناہ سے بچو، نیکی کرو، یہی ہے نا تعلیمات نبویہ۔ لیکن یہ کہنا، اگر دھیان حاضر ہے، توجہ حاضر ہے، یہ کہنا کہ بستر پہ جاؤ بستر صاف کر لو، یا رسول اللہ کیوں صاف کر لوں؟ میرے عزیز، میرے امتی، اس لیے کہ بستر میں کوئی کنکر ہوگا، حالت نیند میں تجھے چبھ جائے گا تو میں تجھے کنکر کا چبھنا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی کیڑا ہوگا تو تجھے کاٹ لے گا تو میں اس کا کاٹنا تجھے گوارا نہیں کرتا، اس لیے بستر صاف کر لے تاکہ تجھے کنکر نہ چبھے۔ کتنی یہ امت جفاکار ہو گئی، یہ امت کتنی بے وفا ہو گئی، جس نبی نے اپنے بستر کا کنکر چبھنا ہمیں گوارا نہیں کیا، آج ہم اپنے گناہوں سے اس نبی کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، اس نبی کا دل دکھا رہے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، اللہ اکبر، جب میں سوچتا ہوں کہ میرا نبی کتنا مشفق، کتنا مہربان، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، جو میرے بستر کا کنکر مجھے چبھتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، وہ میرے قبر کے بچھو مجھے ڈنک مارے، یہ کیسے وہ گوارا کر سکتے ہیں؟ یا قبر کی مٹی مجھے چبھے، وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لیکن بات اتنی ہے، اگر یہاں ہم ان کے دل کا خیال کریں تو انشاءاللہ قبر میں وہ ہمارا خیال ضرور فرمائیں گے، لیکن یہاں اگر ہم ان کا دل ہی دکھاتے رہیں، ان کے دل کو چھلنی کرتے رہیں، اذیت پہنچاتے رہیں، سوچو تو صحیح، اس کا مال لے کر کھا جائیں، بیوی پہ ظلم کریں، پڑوسی پہ ظلم کریں، یہ کریں وہ کریں، حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، کتنی اذیت ہو رہی ہوگی۔ خدا کے لیے مسلم امت سنور جائے، مسلم امت سدھر جائے اور سوچے کہ حضور جب ہمارے بستر کا کنکر ہمیں چبھنے نہیں دینا چاہتے، کتنے شفیق ہے، کتنا پیار کرتے ہیں۔ مستقل عنوان ہے، پانی دیکھو، پانی پیو، دیکھ کر پیو، پانی دے، اس کا تعلیمات نبوی سے کیا تعلق ہے؟ پانی دیکھ کر پیو۔ حضور تیرے حلق کے اندر، توجہ فرمائیں، حضور تیرے حلق کے اندر کچرا نہیں جانے دینا چاہتے، کچرا جائے گا تو تیرے جسم کو، جو نبی تیرے حلق میں کچرا نہیں جانے دینا چاہتے، تو اپنے حلق کے نیچے سود کے لقمے اتار رہا ہے، حرام لقمے اتار رہا ہے، سوچے تو صحیح نظر آپ، چوری کے لقمے اتار رہے، جھوٹ بول کے کما کر کے حرام کے لقمے اتار رہے۔ نبی نے کہا تیرے ساتھ شفقت کی کہ کچرا بھی تیرے حلق میں نہ جائے، فرمایا اندھیرے میں مت کھانا، اندھیرے میں کھانا مت کھانا۔ کیوں؟ اندھیرے میں کھائے گا ہو سکتا ہے کنکر آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آ جائے کیڑا وغیرہ دیکھ نہ سکے، اندھیرے میں کھانے سے منع کر دیا۔ سوتے وقت ہاتھ دھو کر سو، جھوٹے ہاتھ نہیں سونا، جھوٹے ہاتھ نہیں سونا، ہاتھ میں کھانا پینا لگاؤ نہیں سونا۔ کیوں؟ تو سو رہا ہو، مٹھاس کی وجہ سے چوٹی کاٹنے لگے، چوہے کاٹنے لگے، حضور کو تیرا خیال کتنا ہے؟ کہا کہ ہاتھ دھویا کرو کھانے کے بعد تاکہ تمہیں جانور نہ کاٹے، تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اچھا، ہاتھ دھونے میں تیرا فائدہ ہے، اور بشارت کائے کی دی؟ فرمایا جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اس کی تنگ دستی جاتی ہے، جو کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ تو کہا البر لا یبلا وذم لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، گناہ کی نحوست پہنچتی۔ اور ایک بات بتاؤں، آخری بات، اختتام سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ مختصر سی محفل اور مختصر سے لوگ، اور بہت اچھے سے آپ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کچھ بولوں، لیکن بات سمیٹتے ہوئے کہ گناہ کی نحوست نسلوں تک بھی پہنچتی، گناہ کی نحوست نسلوں تک۔ بہت سارے لوگ نیکی کر رہے ہیں، پرہیزگار ہے، یہ وہ، پھر بھی بولتے ہیں مولانا ہم کیا غلطی کر رہے ہیں پتہ نہیں، ہم سب اچھے کام کرتے پھر بھی پریشان ہیں۔
اور باپ داداؤں نے پاپ کیا ہوتا ہے، باپ داداؤں نے پاپ کیا ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یار باپ دادا کریں تو ہمیں کیا؟ جب باپ داداؤں کی نیکی کی برکت ہوتی ہے تو باپ داداؤں کی پاپ کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ میں اس کو قرآن سے بتاؤں، آپ قرآن سے بتاؤں، قرآن سے سن لیں آپ اس کو۔ ایک قوم تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ایک قوم تھی، ان کی بستی میں طاعون پھیل گیا، پلیگ، طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اور طاعون کی وبا پھیلی تو اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب طاعون پھیلے، وبائی بیماری پھیلے، تو تم جہاں ہو وہاں سے بھاگو مت، جہاں وبائی بیماری ہو وہاں سے بھاگ کے کہیں اور مت جاؤ، اور اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو اپنا علاقہ چھوڑ کے بیماری کی جگہ مت آؤ، تم بیماری کی جگہ مت آؤ اور بیماری کی جگہ سے بھاگو بھی مت، اس لیے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں اگر لکھی ہے تو آ کے رہے گی، اگر لکھی ہے تو آ کے رہے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آپ پڑے رہیں بریج کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے، تو بھی آپ کا کچھ ہونا جانا نہیں ہے، اور اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے پھر آپ شیش محل میں رہیں تو بھی موت وہاں، ایک سیکنڈ پہلے اور ایک سیکنڈ بعد موت ٹلتی نہیں، جس کی لکھی ہے اس کو تو آنا ہی ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کے بیماری کی جگہ نہ ہو، مصیبت مول نہ لو، اور بیماری کی جگہ سے بھاگو مت۔ یہ اسلام کا اتنا خوبصورت قانون ہے، اتنا خوبصورت قانون ہے۔ اسی لیے جب پلیگ کا مرض آیا تو کئی ہزار لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیونکہ اوروں کے مردے کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، اور مسلمانوں کی میتیں ویسے شان سے جاتی تھی جیسے اور دنوں میں شان سے گئی۔ ہمیشہ یہ بات ہے، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے نا، اس گھر کی ہمیں قدر ہی نہیں معلوم۔ باپ داداؤں کا خیال ہے، نبی کا خیال نہیں ہے۔ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے پتہ ہے؟ مسلمان کا گھر۔ کس گھر میں پیدا ہوئے؟ اور مسلمان کا گھر کا مطلب پتہ ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں حضور کی روح پاک موجود ہے۔ جس گھر میں رسول اللہ کی روح موجود ہے اس گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں کمی کس بات کی؟ سوچیں، کبھی خیال نہیں کیا؟ ماننے والوں کے لیے سب کچھ ہے، نہیں ماننے والے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے گھر میں نبی کی روح موجود ہو اسے کس برکت کی تعویذ کی ضرورت ہے؟ اسے کس امین القادری کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ارے دولت کونین گھر میں ہے، لیکن تو محسوس تو کر، محسوس تو کر۔ اگر تو مومن ہے تو تیرے گھر میں نبی کی روح پاک موجود ہے۔ اب جس گھر میں پکچر بج رہا ہو، جس گھر میں زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہوں، جس گھر میں ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ ہو رہا ہو، بڑی بڑی ٹی ویاں لگا رکھی ہو، لوگ کہتے ہیں یار امین القادری کی فکر بھی سمجھ میں نہیں آتی، لوگ چاند پر جا کر آ گئے، یہ ابھی تک ٹی وی کا رد ہی کر رہا ہے۔ کہ میں نے ٹی وی کا رد کبھی کیا ہی نہیں، پاگل ہوں ٹی وی کا رد کروں گا؟ میں نے ٹی وی کا رد کبھی نہیں کیا، میں نے ٹی وی کے اندر دکھائے جانے والے مناظر کا رد کیا ہے۔ ہاں بے وقوف قلم کو برا کہوں، قلم تھوڑی برا ہے، قلم سے جو گانے لکھتے ہیں وہ گانے کی مذمت کر رہا ہوں، قلم کی مذمت نہیں، کیونکہ جانتا ہوں اگر قلم آ جائے کسی آگل پاگل کے ہاتھ میں وہ گانے لکھتا ہے، اور قلم آ جائے امام احمد رضا کے ہاتھ میں تو ایسی نعتیں لکھتا ہے کہ دلوں کا شبستان سجا دیتا ہے، اور خود ہی گنگنانے لگتا ہے کہ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ اگر تلوار کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں ہو دہشت پھیلاتی، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں ہو انصاف کو عام کر دیتی۔ ہم تلوار کے مخالف نہیں، ہاتھ کے مخالف، قلم کے مخالف نہیں، ہاتھ کے مخالف ہے۔ اسی طریقے سے ٹی وی کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے، ہم اس کے زنا مت دیکھو، عیاشی مت دیکھو، آوارگی مت دیکھو، ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ مت دیکھو۔ ہاں اگر کسی عاشق رسول کی پڑی ہوئی نعت سن رہے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کسی کا بیان سن کے زندگی بدل رہی کسی عاشق رسول کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ صرف اتنا غور کر لیں جب آپ فلم دیکھتے ہوں گے اور روح اقدس
میں کیا کہوں اس پر؟ مسلمان سے بڑھ کر بھی کوئی حضور کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، اس تناظر میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ تصور آ جائے کہ حضور کی روح پاک ہمارے گھر میں موجود ہے تو پھر میں تو بلند آواز سے بھی گفتگو کرنے سے ڈروں۔ حضور کی روح پاک موجود ہے گھروں میں، لیکن یہی ہے، جو خیال کرتے ان کو برکت ملتی ہے، جو خیال ہی نہیں کرتے انہیں برکت کب ملے؟ اس لیے کہ جو رمضان شریف کا احترام نہ کرے، رمضان انہیں کیا برکت دے گا؟ جو ماں باپ کا ادب نہ کرے، انہیں ماں باپ سے کیا برکت ملے گی؟ ان کے لیے تو ماں باپ پھر جہنم ہے، رمضان شریف ان کے لیے جہنم ہے جو رمضان شریف کا ادب نہیں کرتے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا ادب نہیں کرتے ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش حضور کی ذات ہے۔ ابو لہب چچا ہو کر جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ اور بلال عاشق بن کر کے جنت میں کیوں جا رہے؟ حضور کی وجہ سے۔ حضور کا ادب نہیں کیا تو گھر کا فرد جہنمی ہو گیا، حضور کا احترام کیا تو حبشی سے آنے والا بھی جنتی ہو گیا، حبشہ سے آنے والا جنتی، بلکہ قرن میں رہنے والا، گھومنے والا دیوانہ ایسا جنتی ہوا کہ اس کی دعا پر آدھی امت جنت میں داخل ہو گئی۔ تعظیم کی بات ہے، لوگ احترام کریں، اپنے نبی کا احترام سیکھیں۔ صرف ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا یہی احترام نہیں ہے، یہ بھی خیال کرو حضور کی روح پاک جیسا کہ ان کی شان ہے، کس شان سے ہے اس کی تشریح نہیں کرتا، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے وہاں روح پاک اسی شان سے جلوگر ہے۔ یہاں پر ایک بدبخت بولنے لگا، ٹی وی پہ بہت چیختا رہتا ہے، چہرہ بھی اس کا عجیب دکھتا ہے، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، باقی یہ دیکھو سنیوں کو، یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی ہمارے گھر میں ان کی روح پاک موجود ہے، حالانکہ ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے، شارح بخاری ملا علی قاری، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا، شفا کی شرح کرتے ہوئے لکھا، اور کہا کہ جب تمہارے گھر میں نبی موجود ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، پھر کہتے ہو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر جب پہلے سے موجود ہے تب بلاتا کس کو ہے؟ ہم نے کہا تو یہی تو نہیں سمجھتا، وہ موجود ہے روحانی طور پہ اور اب بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ، اور وہ کرم فرمائے تو پھر جسمانی طور پہ آ بھی جاتے ہیں۔ مولانا جامی نے کہا ہے چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، چو سوے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے، اور میں تو غریب آدمی، میں کیا کر سکتا، مسکین آدمی، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو کچھ، دیکھو آ گئی نا وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ عاشق کو غریب کہوں تو کس منہ سے کہوں۔ جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لینے دو، انہیں بھی سن لینے دو، ان کو بھی ضرورت ہے، ہمارے قوم کا مستقبل ہے یہ بچے، سننے دو انہیں سننے دو، اس لیے یہ قوم کا مستقبل ہے۔ میں اپنے بچپنے سے اپنے علماء کو سننے جاتا تھا، اور رات میں سن کر آتا تھا اور صبح اپنے دوستوں کے سامنے اس کی کاپی کرتا تھا۔ میں بچپنے سے خطیب ہوں الحمدللہ، اور یہ بھی شکر کے طور پہ کہہ دوں کہ کسی نے مجھے خطیب بنایا نہیں، جن علماء کی گفتگو میں نے سنی اپنے بچپنے میں، صبح کو میں ان کو لوٹا دیا کر من نوان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حافظہ دیا تھا بچپنے میں کہ ان کے انداز کے، ان کے ہاتھوں کے، ان کی آنکھوں کے، ان کے بولنے کے سیم اشارے میں لوٹاتا تھا۔ اب میرے دوست سنتے تھے، میرے محلے کے ساتھی، میرے اسکول کے ساتھی، بیچارے پہلے سے برداشت کرنے کے عادی تھے، بلکہ بعد میں جب عمر کچھ بڑی ہوئی تو ان سننے والوں میں ہمارے برادر امتیاز بھائی بھی موجود تھے۔ ہاں سن لینے دو، بچوں کو نظر انداز مت کیا کرو، بچپنے میں آتے ہیں تو ہم بگا دیتے ہیں، پھر جوانوں کے آتے نہیں تو پھر منت کر کے بلاتے ہیں۔ آنے دو ان کو، آنے دو ان کو، بیٹھنے دو انہیں، محفل کی زینت بننے دو، اپنا مستقبل ہے یہ، ہو سکتا ہے انہی میں پھر کوئی ایسا خطیب پیدا ہو کہ جو اپنی قوم سے مخاطب ہو، ذوق ایسی پیدا ہوتے۔
تو علامہ جامی کہتے ہیں چوسوے من گزر آری منے مسکی سے ناداری. یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر آئیں گے, میں تو مسکین آدمی ہوں, میں کچھ رکھتا نہیں, فقیر آدمی ہوں, میں کیا آپ کو پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں چونکہ دولت کہیں رکھتا ہوں نا تو وہی پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, حضور آپ کی نالین جان رکھی ہوگی اور اس کا نشان جو پڑے گا میں اپنی جان ہی اس پہ قربان کر دوں. آپ آئیں تو صحیح نا, آپ آئیں تو صحیح. تو حضور کی روح پاک گھر میں موجود ہے. بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے, حضور کے دل کو تکلیف نہ. تو گناہ اس کی نحوست نسلوں تک پہنچتی, یہ بات کر رہا تھا. تو طاعون کی وبا پھیلی, اللہ کا حکم ہے کہ بھاگ کے نہیں جانا بیماری سے ورنہ موت تو آ کے رہے گی. ان میں سے کچھ لوگ جو یہودی تھے, بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے, تقریباً 70,000 یہودی طاعون اور پلیگ کی وبا سے بھاگ کر جنگل میں نکلے کہ ہم بچ جائیں گے. حالانکہ منع کیا تھا, جانا نہیں, لیکن یہودی اتنی نالائق قوم ہے کہ جو چیز سے منع کرے وہ زیادہ کرے. بدترین قوم, پوری دنیا کی سب سے بدترین قوم, انتہائی زبان دراز, گستاخ, غدار قوم. اور آج میری قوم انہی یہودیوں کے نقش قدم پہ چل پڑی ہے. قرآن نے سب سے زیادہ جس کی برائی بیان کی وہ یہودی قوم ہے. اور میرے آقا نے سلام نے فرمایا کہ میری امت یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور جو جو انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے. آقا نے یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو میرا کوئی امتی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. جو انہوں نے کیا یہ سب کریں. دیکھ لو آپ, یہودیوں نے داڑیاں منڈائی, دیکھو دیکھ لو کتنے خوبصورت اور اسمارٹ بننے چلے ہیں. یہ یہودیوں کا فیل ہے نا. یہودیوں نے فرقہ واریت پھیلائی, دیکھ لو مسلمانوں نے فرقہ واریت. یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی, دیکھ لو نبیوں کی توہین کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ زبان درازیاں کی, آپس میں خون ریزیاں کی, جنگ و جدال کیا, قتل و قتال کیا, یہ سب کیا. اپنی بیٹیوں کے حسن کے سودے کیے, دیکھ لو وہی سب ہو رہا ہے. اور قیامت قریب ہے اور یہی سب ہوتا رہے گا. جو اپنے آپ کو اللہ کے کرم سے بچا لے وہی بچا لے گیا, بلکہ کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اللہ جس کو بچا لے اللہ اس کو بچا لے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بھاگ گئے وہ سب موت کے ڈر سے. اللہ نے ان پہ طاعون ان پہ مسلط کر, کہ جنگل میں جاؤ کہ شہر میں جاؤ, اللہ جسے چاہے اسی کو لگے گا. طاعون اللہ نے ان کو لگا دیا, مر گئے سب, مر کے پڑے گئے. اب مر کے پڑے تو ان کی لاشیں بھی سڑ گئی سب. لاشیں سڑی تو سڑی ہوئی بدبو, جو گوشت سے سڑے ہوئے گوشت سے بدبو آتی وہ بدبو بھی آنے لگی. پھر اللہ کے پیغمبر ادھر سے گزرے تو لوگوں کو عبرت بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بھاگ کر گئے تھے, موت آئی, سڑ گئی تھی لاشیں. اللہ کے نبی نے دعا کی, وہ زندہ ہو گئے. لیکن اللہ نے نشانی باقی رکھنے کے لیے, نشانی کہ یہ لوگ بھاگے تھے, ہم نے موت دی تھی, پھر ہمارے نبی نے ان کو زندہ کیا. نشانی باقی رکھنے کے لیے وہ جو سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہے نا ان کے جسم میں قائم رکھی. سڑی ہوئی لاش کی بدبو ان کے جسم میں قائم رکھی. وہ جب تک زندہ رہے ان کے جسم سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی, تاکہ لوگ سونگ کر کے اندازہ کرے وہ بھاگوڑا ہے, بھاگنے والا ہے. وبا سے بھاگ رہا تھا, موت سے بھاگ رہا تھا. دیکھو یہ اللہ نے اس کو عذاب دیا. پھر ان کی آنے والی نسلیں آج تک, وہ جو بھاگے تھے نا 70,000 اور مر گئے تھے, سڑ گئی تھی لاشیں, پھر نبی نے زندہ کیا, آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں. آج بھی ان کے جسم سے وہی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے جو ان کے جسم سے آتی ہے. لمحوں کے